السلام علیکم. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسا ڈیپ فیئر جو بہت لوگ اپنے دل میں لے کر اپنے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور شاید اس کے بارے میں کسی اور کو بتا نہیں پاتے. وہ ہے فیئر آف ڈیتھ. اس سے پہلے کہ میں اس کانورسیشن میں تھوڑا سا آگے جاؤں، مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو آ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، شاید لائک بھی کرتے ہیں، کامنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. تو اگر آپ نے نہیں کیا تو پلیز ایک مومنٹ لے کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اس سے مجھے کوئی فائنینشیل گین نہیں ہو رہا، اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ چینل کی گروتھ ہوتی ہے اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے گی اور میری اپنی حوصلہ افزائی ہوگی. سو اگر آپ کر دیں گے تو تھینک یو، اٹ ول بی اے ہیوج فیور. چلیں آئے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ فیئر آف ڈیتھ جو ہے یہ ایکچولی کیا ہے. کیا یہ واقعی ڈیتھ کا فیئر ہے، یا پھر یہ کسی اور چیز کا فیئر ہے، یا پھر یہ ایک عام ایک انگزائٹی ہے؟ تو ہم اس بارے میں آج بات کریں گے. میں نے آپ سے یہ شیئر کرنا تھا کہ یہ بات جب بھی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو جاننا بہت ضروری ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر ایک کی ایک انڈیویجول سچویشن اور سرکمسٹانسز ہوتی ہے. تو الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ اینڈ گول وہ ان ویڈیوز میں آپ کو شاید نہ مل پائے کیونکہ وہ انڈیویجولائزڈ ہی ہوتا ہے، لیکن ایک جنرل ہم بات کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور کچھ ہم اس سے پوائنٹس مل سکتے ہیں جس سے ہم اپنی خود ہیلپ کر سکتے ہیں. مگر اوبیسلی یہ ویڈیوز ٹریٹمنٹ کا نیم و بدل نہیں ہے. تو فیئر آف جو ڈیتھ ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک فارم آف انگزائٹی ہے. جب ہم بہت اینکشس فیل کرتے ہیں تو انگزائٹی کو جو ایک چیز بہت پسند ہے، نمبر 1 وہ یہ میں نے یہاں ریموٹ کنٹرول بنایا ہوا ہے، وہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کر لیں. جب اتنی انگزائٹی ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میں لائف کو کنٹرول کر لوں. جب اس کو لگتا ہے کہ میں کسی اور چیز کو نہیں کنٹرول کر پا رہی تو میں اپنی ہیلتھ، اپنی زندہ رہنے کو کنٹرول کر سکوں. لیکن آپ کو پتہ ہے جو انگزائٹی ہے وہ ہم سے جھوٹ بولتی ہے، وہ ہم سے لائے کرتی ہے. انگزائٹی برین بہت سی ایسی باتیں میں سنا رہا ہوتا ہے برین کے اندر جو جھوٹی ہوتی ہیں. کیا ہمارا اپنی زندگی یا اپنی ٹائمنگ آف ڈیتھ کے اوپر کوئی کنٹرول ہے؟ کسی کا بھی آج تک جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، کیا انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ ان کی ڈیتھ کب ہوگی اور کیسے ہوگی اور کس وقت ہوگی؟ یہ تو راز ہیں. اگر آپ اسپریچول ہیں، ہم اسپریچولیٹی پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، تو یہ تو ہم نہیں جانتے. یہ آپ کا اوپر والا جو بھی آپ کا بلیف ہے، اللہ میں بلیو ہے، گاڈ میں بلیو ہے، بھگوان میں بلیو ہے، یا آپ کا ورلڈ، دنیا، یونیورس میں بلیو ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ طاقت انسان نہیں رکھتا. تو انگزائٹی ہمیں جتنا مرضی کہے کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، زندہ رہنا ہے، اپنے آپ کو رکھنا ہے، اتنا ہی وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے، جتنا ہم انگزائٹی بیسڈ کنٹرول کو ایگزرٹ کرتے ہیں اتنا ہم لوز کر رہے ہوتے ہیں زندگی، لائف، لو اور جوائے کو. تو اس پہ جو ایک اور پرسپیکٹیو ہے جو مجھے نیکسٹ پوائنٹ پہ لے کر جا رہا ہے کہ کیا یہ فیئر آف ڈیتھ ہے یا کیا یہ فیئر آف لیونگ ہے، فیئر آف ٹرولی لیونگ بائی ونز اون ویلیوز. کیا یہ اصل زندگی کو اوتھینٹک اور مکمل بھرپور طریقے سے گزارنے کے نہ گزارنے کا خوف کا نام ہے فیئر آف ڈیتھ. سو یہاں پہ میں نے ایک باکس بنایا ہوا ہے جو کہ ہے کہ جیسے کہ گفٹ ہے، ویلیو ہے. ہر انسان کی نا ہماری زندگی میں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، ڈیپ انسائڈ کور ویلیوز ہوتی ہیں جو ہم بہت ڈیپلی ویلیو کرتے ہیں کہ ہم کاش ہماری زندگی میں بہت سارا، جیسے کہ لونگ ٹائم ہو فیملی کے ساتھ، یا پھر کریٹیوٹی ہو، یا میری ہابیز ہوں. تو وہ انسان کے اندر کچھ جسے کہتے ہیں نا ڈیزائرز ہوتے ہیں اور وہ ویلیوز کے اندر فال کرتے ہیں. اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے اور مس میچ ہوتا ہے ویلیوز اور لائف کے درمیان میں، جیسے ہم رہ رہے ہوتے ہیں، زندگی جیسے گزار رہے ہوتے ہیں، جو ہم ایکچولی جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان چاہتے میں، ڈیزائر میں، ویلیوز میں اور ایکچوئل لائف میں اگر مس میچ ہوتا ہے نا، تو وی آر ناٹ لیونگ اے فلفلنگ لائف. تو پھر ہم ایکچولی وی آر ناٹ لیونگ اے کمپلیٹ فلفلڈ لائف. تب بھی فیئر آف ڈیتھ آ سکتا ہے. سو جو وین وی آر اوے فرام ٹرولی فلفلڈ لائف، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم مر نہ جائیں، ہماری ڈیتھ نہ ہو جائے، بیکاز جو ایکچوئل پریزنٹ تھا اس میں ہم مکمل طریقے سے جی نہیں رہے تھے. تو کیا کرنا ہے؟ ریفلیکٹ کرنا ہے، ٹائم نکالنا ہے اپنے ساتھ کہ کیا چیزیں ہیں جو میں زندگی میں ایکچولی لو کرتی ہوں، مجھے جو جوائے لے کر آتی ہیں، کیا وہ ویلیوز ہیں. اور پھر سب سے پہلے اس کو اسٹارٹ کرنے کے طریقے اپنی لائف کے جو بیسک بگ چیزیں ان کو ڈیوائڈ کر لیں کہ آپ کی ریلیشن شپس ہے، یا آپ کا کریئر ہے، یا آپ کی پرسنل گروتھ ہے. کون سے ایریا پہ میں نے دیکھنا ہے کہ میری کیا ویلیوز ہیں. پھر آپ دیکھ لیں اگر آپ کی ریلیشن شپس ہے تو اس پہ سوچنا شروع کرتے ہیں میں اپنے ریلیشن شپس میں کیا چیزوں کو سب سے زیادہ ویلیو کرتا ہوں،
کیا وہ کوالٹی ٹائم ہے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے ٹائم گزارنا چاہیے. کیا ہمیں ٹریول کرنا چاہیے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو پیار کا اظہار کرنا چاہیے؟ اگر پیار کا اظہار ہے وہ ہم کیسے اظہار کریں؟ کیا لڑائی کم ہونی چاہیے ہمارے رشتوں کے اندر؟ کیا کانفلکٹ تضاد کم ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں بہت ساری عزت کرنی چاہیے ایک دوسرے کی؟ یا کیا مجھے اپنے پارٹنر کے ساتھ نئی ہابیز پک اپ کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں میوزک کو انجوائے کرنا چاہیے؟ یہ ویلیوز ہیں. آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کے کچھ سرٹن ایریاز ہیں, اس میں ان سرٹن ایریاز میں جن چیزوں کو آپ ویلیو کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ کیسے چلیں گی؟ ریفلیکٹ کرنے سے, اپنے آپ سے سوالات پوچھنے سے, جرنل کرنے سے, ریفلیکٹ کرنے سے. تھراپسٹ کے ساتھ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. میری یہ ویلیوز ہیں, میرا ریلیشن شپس ایسے ہونے چاہیے, اور اگر وہ آپ کے ریلیشن شپس ایکچولی ایسے نہیں ہوں گے, آپ سے فرق ہوں گے, تو پھر آپ کو یہ جو مس میچ ہے یہ آپ کو اور اینکشس کرے گا, سیڈ کرے گا, اور آپ کو یہ دل کرے گا کہ آپ جو ہے آپ کو یہ یا تو ڈیتھ کا خوف آئے گا یا پھر اس کی انگزائٹی آپ کے اوپر ٹیک اوور کر جائے گی. سو بھرپور زندگی اگر ہم نہیں گزار رہے ہوتے تو پھر ہمارے اندر انگزائٹی آتی ہے اور نیڈ ٹو کنٹرول لائف آ جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے لائف کی ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واقعی ڈیتھ کا تو کسی کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے, ڈیتھ کا کسی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے پریزنٹ کو, اپنے حال کو میں جوائے ڈھونڈنا ہے, اپنی ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. جب ہم ٹرولی اوتھینٹک طریقے سے جینا سیکھیں گے تو پھر ہم موت سے اتنا ڈریں گے نہیں. یہ لے کر آتا ہے میں تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ اسپریچول بلیفس کیا ہیں آپ کے, آپ کی جو اسپریچول انڈرسٹینڈنگ آف ڈیتھ کیا ہے. اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کا کیا بلیف ہے ڈیتھ کے بارے میں, کیا ہوتا ہے انسان کو ڈیتھ کے بعد, یا آپ ہندو ہیں یا بدھسٹ ہیں, جو بھی آپ کا بلیف ہے, کرسچن ہیں, کہ ڈیتھ کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ کی باڈی کے ساتھ, آپ کے اسپرٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو بہت زیادہ کمفرٹ لے کر آئے گا. اپنی بے شک اپنی اسپریچول ریلیجس ریڈنگس میں چل جائے. اگر آپ نہیں ہیں ریلیجس, دیٹس اوکے. اسپریچولی آپ ریفلیکٹ کریں کہ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ واٹ ہیپنس ٹو دا ہیومن باڈی اینڈ اسپرٹ آفٹر دیٹ. جو بھی آپ کا بلیف ہے اس کے مطابق اس کی اسپریچول اسپیکٹ میں جا کے دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے اسپریچول انسان نہیں ہے تو پھر اس پوائنٹ کو بھی چیک چھوڑ دیں. اس کے بعد نمبر 4 آ جاتا ہے ہم ڈیتھ کے بارے میں بات کیسے کرتے ہیں, اور ہماری فیملی میں, ہماری اپبرنگنگ میں ڈیتھ کو کیسے ڈیل کیا گیا. اور اگر ڈیتھ کے ساتھ وہ ٹراما آ جاتا ہے, گریف آ جاتا ہے, تو اگر ہم نے ان میموریز کو بلاک کر دیا اور ہماری فیملی میں بات نہیں کی جاتی, کوئی فوت ہو گیا, کسی کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی, تو ہم ان کے بارے میں ہش ہش کرتے ہیں, اس کا ذکر نہیں کرتے, یا پھر جیسے کہ میل پاپولیشن کو اکثر ہم گریو ہی نہیں کرنے دیتے. ہمیں لگتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ تو آنسو نکال ہی نہیں سکتے, اور ان کو تو درد ہوتا ہی نہیں ہے, ان کے تو کوئی ایموشنز نہیں ہوتے. اس طرح سے ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ان کو فیل نہیں کرنا, اور جب ہم فیل نہیں کرتے تو ہم گریو نہیں کرتے, تو وہ جو فیئر آف دیٹ ڈیتھ, جو کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی ہماری زندگی میں, اس کے بعد جو درد ہوا تھا اس کو ہم نے دبا دیا تھا, تو اس سے تو پھر ڈر لگے گا ہمیں. جس چیز کو ہم نے دبا دیا اس کا ڈر تو پھر بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا. سو اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آپ کے بچپن میں اور آپ کی فیملی میں ڈیتھ کے ساتھ کیسے گریو کیا گیا, گریف کو کیسے پروسیس کیا گیا. کچھ تو ریلیجنس کے اندر ریلیجس ریچولز جو ہیں جو بنے ہوئے ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں ڈیتھ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, پروسیس کرنے میں, کہ ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے, کچھ دنوں کے اوپر کوئی پڑھائی ہوتی ہے, کوئی ریلیجس چینٹنگ ہوتی ہے, یا پھر تسبیحات ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد ان کی بیریل ہوتا ہے. تو یہ ریچولز جو ہے نا ڈیتھ کے بعد ایک انسان کے, یہ بہت ضروری ہوتے ہیں سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ اور ایکسیپٹنس کے لیے. جب ریچولز نہیں ہوتے تو پھر برین میں ایکسیپٹنس نہیں آتی. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ملنا ہے, ہر ریلیجن کے اندر ہوتا ہے کہ اس وقت سب اکٹھے ہو کے یہ کریں گے, یہ اسٹیپ ہوگا, یہ اسٹیپ ہوگا جب کوئی فوت ہوتا ہے. ان ریچولز کی بہت خاص ویلیو ہے. اس وقت ڈیتھ کے بارے میں بات کرنے سے اور گریف کے بارے میں بات کرنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ہیومن پروسیس ہے, ایک ہیومن ریالٹی جسے ہم بھاگ نہیں سکتے. تو جتنا زیادہ ہم ڈیتھ کو گریف کرنے کو الاؤ کرتے ہیں لوگوں کو, اتنا ہم ڈیتھ کے جو پین سے گھبراتے کم ہیں. دوسری طرف جتنا ہم اپنی ویلیوز جو زندگی میں جیسے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس طریقے سے جتنا ہم زندگی گزارتے ہیں, اتنا ہم لائف کو فلفلڈ سمجھتے ہیں اور ہم ڈیتھ سے نہیں ڈرتے. اور اپنی جتنا ہم کنٹرول کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہمیں کنٹرول کو لیٹ گو کرنے اور ایکسیپٹ کرنے کہ وی کین ناٹ کنٹرول ڈیتھ. ہم لمیٹڈ ہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے کنٹرول میں ڈیتھ نہیں ہے. انگزائٹی ہم سے جھوٹ بول سکتی ہے اور میں کہہ سکتی شاید ہمیں کنٹرول ہے, شاید میں اگر چیک کروں گی اپنے سارے بلڈ ٹیسٹ کراؤں گی, شاید میں بار بار کوئی لمپ نکل آئے تو میں اس کے 10,000 ٹیسٹ کراؤں گی تو شاید میں ڈیتھ کو پریونٹ کر لوں گی. پرابیبلی ناٹ. تو ہیومن لمیٹیشنس کو بھی ریئلائز کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا, ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے.
اگر آپ کو تھراپسٹ کی ضرورت ہے، سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے، ضرور ان کے پاس جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.